حضرت حسین کی نسبتیں، حضرت حسین نواسہ رسول ہے، حضرت حسین حضرت علی کے لخت جگر ہے، حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ یہ عظیم نسبتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی نسبت وہ ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک وہ نہ ہوتی، ہم یا محبت سے تذکرے شاید نہ کرتے، یا ہوتا ہے نسب آنا، یا ہوتا ہے نسب آنا۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب آنا ہے تو حسب بھی آنا ہے، یا حسب آنا ہے تو نسب بھی آنا ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا ہے اور حسب قاتل ہے، نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا ہے اور حسب حاصل ہے، حسب قاتل ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا ہے اور حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب گناہگار ہے، حسب نافرمان ہے، حسب بے تمیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حسب اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یا نسب اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو۔ لاہور والوں پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نسب نبی کا بیٹا لیکن حسب گناہگار ہے، حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے، حسب مشرک ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے، نسب کا پتہ نہیں، حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ آقا پوچھتے ہیں جبریل مجھ سے پہلے بھی آیا ہے کوئی جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا پھر قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ یا ہوتا ہے نسب آنا، یا ہوتا ہے نسب آنا۔ صاحبان توجہ ہے، سب کی توجہ ہے۔ نسب کوئی نہیں جانتا، لیکن حسب، حسب توجہ، سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سادہ ہے، چہرے پہ چنچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو تصویر ہے، چہرے کا رنگ کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا دار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ یہ وہ نسبت ہے، اس نسبت کی بات کر کے چلا ہوں۔ آج کوئی پوچھے صحابیت کسے کہتے ہیں تو سنیے، صحابی وہ مقام ہے، صحابی وہ عظمت ہے، صحابیت وہ عزت ہے، وہ رتبہ ہے کہ 60,000 رومی جنگجو انہوں نے جب للکارا تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ان کے لیے میں اکیلا جاؤں گا۔ اس انداز سے بولو، جیلم میں بیٹھا ہوا پلندر چیزیں
وہ کہنا نہیں بھی گھبرا دو لوگ بیٹھ ہو جائے تو میرے بات انشاءاللہ کیا ہوں حضرت نے جیسے حکم دیا اس کے بعد 60,000 مومن حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. میں نے عرض کیا کہ میرے لفظوں پہ دھیان رکھیے گا, لفظوں سے لفظ کڑی سے کڑی ملتے چلے جائیں گے, میں اکیلا جاؤں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے آ گئے, آپ جو حضرت یوں نہ کریں, وہ 60,000 ہیں, وہ اسلحہ سے لیس ہیں, ان کے پاس گھوڑے ہیں, وہ پیشہ ور جنگجو ہیں, اور آپ کہہ رہے میں اکیلا جاؤں گا. 1,000 لینا ہے, کہا نہیں. 500 لینا ہے, کہا نہیں. 2-3 صحابی اور سامنے آ گئے, منتیں کی. بلاخر بڑی مشکل سے حضرت خالد بن ولید اس بات پہ تیار ہوئے کہ وہ 60,000 ہے نا, مجھے صرف 60 صحابی دے دیں. یہ بات کرنی شوقی ہے, سننی شوقی ہے. 60,000 کے مقابلے کے لیے 60 صحابی بڑھتے ہیں, 10 صحابہ شہید ہوتے ہیں, 5,000 مومنوں کو قتل کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا, فتح کے جھنڈے لے آ کر واپس پڑھتے ہیں. اجتماع لو, جامع مسجد احمد علی لاہوری آؤ, لاہور آؤ, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ تو 60 صحابہ کی بات ہے. غازی کو اپنی موت پر دلیل دینے کے لیے میرے پاس ایک ہی مثال بھی ہے. یہ اکیلا گیا اور بیت المقدس فتح کر گیا. میرے پاس ایک کی مثال ہے, اس کی شہادت سے کم ہو رہا اکیلا گیا. اور اسلم غلام کہتا ہے میری آنکھیں اس وقت نم ہو گئی. مجھے امیر المومنین نے حکم دیا تھا سواری ایک ہے, کبھی تو سوار ہوگا, کبھی میری باری ہوگی, کبھی تیری باری ہوگی. اور جب سامنے بیت المقدس تھا, اسلم کہتا ہے باری میری تھی. میں نے بات جوڑ دی سامنے کہ یہودی علماء کھڑے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ غلام سواری پہ بیٹھا ہے, سواری پہ بیٹھا ہے, اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں. حضرت عمر کہتا ہے بیٹھا رہے. ان بے وقوفوں کی سوچ کی وجہ سے میں اپنے آقا کا سبق نہیں بھول سکتا. ان کی سوچ کی وجہ سے میں آقا کو پڑھایا ہوا سبق نہیں بھول سکتا ہوں. اور اسلم کہتے ہیں میری آنکھیں نم ہو گئی, میری دعائیں نکل گئی. جب بیت المقدس بالکل سامنے یہودی علماء دیکھ رہے ہیں, اور حضرت عمر کے ایک ہاتھوں میں لگام ہے, دوسرے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا, آدھی دنیا کا حکمران تھا. وہ حکمران بھی مدد کر رہا تھا, بپندی موجوں پہ پلسوں کی سادہ کشتی کا بات رہا تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت ہو جائے جو سور منزل لگانے والا تھا. عمر نے سور سے تاج مارا, سمندروں سے خراج مارا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کرنا تھا. عمر سے پوچھو, عمر علی سے پوچھو, نبی سے پوچھو, تو اس کے بارے میں سر سے پوچھو. علی سے پوچھو, حسن سے پوچھو. حضور نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ جو میرا صحابی ہے عمر, یہ عرش والے اسے کیسے جانتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں عرش کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں جبریل 1000 سال عمر کے اوصاف لکھنے بیٹھ جاؤں تو میں جبریل بھی اوصاف مکمل نہیں کر سکتا. جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فتح پہ نجوم انتہا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی کے نالا
کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمت کا حوالہ. حضرت کے پاس تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں محبتیں ملی ہے کعبے سے. ہم نے محبتیں ہی سکھانی، ہم نے محبت ہی بتانی ہے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا. وہ آپس میں شیر و شکر تھے. بول کے بولیے. اسی لیے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن میں عمر کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جس فیصلے کے لیے مشیر علی نہ ہو. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں اشارہ کرتا ہوں، اسی تفسیر میں نہیں جا رہا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا. حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر کا نام شہید کربلا ہے. اس کی اماں کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ. سنی ہوا تو چپ نہیں رہے گا. علی اکبر کی اماں کا نام ہے لیلا، کی اماں کا نام ہے میمونہ. میمونہ بیٹی ہے حضرت ابو سفیان کی. حسین کی بیٹی فاطمہ علی کی پوتی ہے. اس کا نکاح ہوتا ہے عثمان کے پوتے سے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا. عثمان کا دوسرا پوتا مرمان، اس کی شادی ہوتی ہے علی کی دوسری پوتی حسن کی بیٹی سے. ہم تک محبتیں پہنچی ہیں اور حسین کی محبت تیرا حسین میرا حسین، ہمارا حسین میرا حسین. اور حسین کی محبت میری حسین سے محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، کیونکہ مصطفیٰ سے شروع ہوتی. حضور کی قوم سے شروع ہوتی. جب پیدا ہوئے حسین کو ہاتھوں میں اٹھائے، ہاتھوں میں اٹھائے، اٹھتی گئی اپنے دعا دہن آزان کے ہی کاموں میں. ساری زندگی حسین کے کاموں میں کہیں، حسین کے کاموں میں کہیں. آزان عرف عام میں کہوں تو بلاوا ہے نماز کی طرف. عرف عام میں کہوں تو بلاوا ہے نماز کی طرف. عرف خاص میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. عرف خاص میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. سارے آقا نے ساری مدت کی اذان دی تھی اس لیے کہ حضور جو بلائیں تیار السلام اور نماز کی طرف. تو اس وقت یہ آواز سن کر کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، اس کی بدبختی نہ ہو. اس لیے حضور نے آزان نہیں کہی،
قاضی کو کہنے نہیں میرا اپنا وجدان ہے میرا اپنا شوق ہے حسین کے کانوں میں نہیں کتنا اعتماد ہے حسین پر کتنا اعتماد ہے حسین پر کہ نماز کا بلاوا آیا تب بھی رکے گا نہیں اور اقامت دین کی بات آئی تب بھی رکے گا نہیں اور یہ میں جملہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ اقتدار کی جنگ تھی لاہور والا قاضی کا یہ جملہ دل پر لکھنا اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ سورہ قصص میں اللہ آخری آیات میں فرماتے ہیں جو دنیا کے طالب نہ ہو اقتدار میں ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ رکھے بیٹھا جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں میں نے آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ رکھا اس ذخیرے کا نام ہے جنت اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کا طالب نہیں اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ اس ذخیرے کا نام ہے جنت اس جنت کا اس ذخیرے کا سردار ہے حسین تو حسین کو اقتدار نہیں چاہیے اس جبر کو اقتدار نہیں چاہیے تھا اقتدار چاہیے ہوتا تو حسن حسین حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیٹھتے حسین اقتدار کے لیے گئے اقتدار کے لیے نہیں گئے اس لیے گئے تھے کہ میرے نانا نے ریاست مدینہ کی بنیاد جن 7 نکات پر رکھی ہے جب وہ برباد ہوتے دیکھی تو اب حسین گئے ہیں اگرچہ لڑنے کے لیے نہیں گئے اگرچہ جنگ کے لیے نہیں گئے لیکن بات یہی تھی کہ اقتدار کے لیے گئے تھے کیوں اس لیے حسین اقتدار کا لالچ نہیں رکھتے ہم اس بات کو کٹ جائیں گے لیکن نہیں مانتے ہیں کہ وہ اقتدار کی لالچ کے لیے گئے تھے کیوں حسین کو رسول اللہ کی زبان میں نوجوانوں نے جنت کا سردار بتلایا ہے ارے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کو پیارے آقا نے اپنے لانچ سائے ہیں میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے گھر پہ آیا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے سجدے سے دیکھتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا نے جسے اپنے لانچ سائے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے جس کا بھائی حسن مصطفیٰ ہے جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے جس کی نانی حقیقت الکبریٰ ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے دل بنا بھی حسین ہے غم آشنا بھی حسین ہے سفر پر زمین بھی حسین ہے سر آسمان بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں زمین کے توجہ جہاں فیصلے ہوں زمین کے کسی آدمی کے خبیر کے وہاں ابن زیاد ہوں وہاں ایک جامع حسین میں یزیدیت کا وکیل ہوں میں یزیدیت کا وکیل ہوں میں یزیدیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی سبیل ہوں میری پرزبانی حسین ہے سنا اے وقت کے یزیدیو سنا اے سمر کے یزیدیو جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا ساتھ بھی حسین ہے
سونا بولے نہیں سمجھ لے گا مطلب ایسے ہی چھوڑ ہے وہ تو آپ کی ملے بڑا چاہوں گا میری دعا ہے اللہ میرا لیکن سنو کیا اعتدال اعلیٰ مسئلہ کے علماء لیکن سوچنا مسئلہ آئی آتا ہے اسے مانی آپ لیکن نہیں کر سکتا یزید کو کسی نے بڑا بڑا کیا میں بھی جگہ نہیں پہ کیا ہے نہیں میری کا سونا توجہ حضرت معاویہ کو کیوں برا بڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں یزید کا آتا ہے میں جوڑ کرتا ہے حضرت معاویہ کو برا بڑا کہتے ہیں کہ یزید کا بات ہے انہوں نے یزید کا سب ابو سفیان کو برا بڑا کہتے ہیں کہ معاویہ کا بات اس کو روڈ کے نام دیا گیا اور ایک چور گیا کہ چوری کرا سبحان کیا جو دیوار اوپر لگانا تھا دیوار ایک اچھی اپنے پاس چھان ماری دیوار چور مار گیا چور بے زبان ہرا گیا پرچہ کٹا دیتا مان کے مقام پہ تیری دیوار میں وجہ تو سائیڈہ بننا عالم مدارنا گیا میں بھی کی گیا تیری دیوار سے بچی کی پڑھائی ان کے پرکاش خود بھی لکھنا چاہتا کرنا تو سور ٹھیکیدار ہے ٹھیکیدار آ گیا وہ کہتا میرے کو کوئی بدلا مستری کا تصویر مستری نے کیا میرا نہیں مزدور کا تصور نے مجھے وہ جب سارا بنایا دورہ نے میرے دور کا علاقوں کا کہ میں دیگر کرنا چاہتا ہوں بول جائے اس کے بھی کی بول جائے میرا استطاعت ہے ان سارے کا مقصد ہے چور بچ جا ان سارے کا کی ہے ان سارے چور بچ جائے سیدھی گل کرو تو چوری کی کیوں اگر یہ بات ہے اس وجہ سے حضرت معاویہ کو گالی دیتی ہے ابو سفیان کو برا بھلا کہنا ہے تو سنو یزید کے دور میں یہ ظلم ہوا میں نے مانا میں کو قصیدے نہیں پڑھ رہا یزید کے میں کہہ رہا ہوں ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں لیکن سنیے وہ بیٹا ہے حضرت معاویہ کا اسے تخت پہ بٹھایا حضرت معاویہ نے تو میں ایک سوال رکھ رہا ہوں حضرت معاویہ نے کیوں بٹھایا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے پاس اختیار تھا سارے نہ بولنا جنہوں کو معلومات سے وہ بولنا حضرت معاویہ نے کیوں بٹھایا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے پاس اختیار تھا یہ اختیار دیا کس نے حضرت حسن نے حضرت حسین کا عمل وہ ہے جو حضور نے بتایا
حسین کی شان وہ ہے جو مجھے میرے ایمان نے بتائی ہے، حضور کی شریعت نے بتائی ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے۔ لاہور والوں، میں ایسے وہ ضمیر پہاڑ والے اللہ کا بہت ایمان ہے اور کسی سوچو کرتے بیٹھے بات بولتا ہوں میرا دل ہر جملہ ایک تقدیر ہوتی ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین قرآن کا حصہ ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین میرے ایمان کا حصہ ہے۔ حسین وہ ہے جس کے پیچھے اللہ کا قرآن بولتا ہے، سورہ قصص میں بولتا ہے، صحابی ہونے پر بولتا ہے، صحابی کی عظمتیں ہونے پر بولتا ہے، اور اتنا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اترنے پر آقا اپنی کملی لے کر کہتے ہیں علی آجا، فاطمہ آجا، حسن آجا، حسین آجا، انہیں اپنے چادر میں ڈھانپ دیتے ہیں۔ دور کھڑی ہے ام سلمہ، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ ام المؤمنین میں بھی آتا چادر میں؟ آقا فرماتے نہیں، تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا۔ ہمارا اہل بیت ہونا تو قرآن یہ بیت کہتے ہیں گھر کو، اس کو آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں گیراج بھی ہے، اسے بیت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے، اسے بیت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بیت بھی کہتے ہیں۔ بات آئی یقین تو بہتر، ایک آپ کے گھر میں بیڈ روم، بڑے محتاط انداز سے بات کرنا، محتاط لفظوں میں بات کرنا، کیونکہ مسجد میں بیٹھو گی، گھر میں بیٹھو گی، توجہ ایک ہے آپ کے گھر میں، اسے کہتے ہیں بیت، اسے کہتے ہیں، اور جو اس بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اہل بیت۔ تو جناب سمجھ آئیے انہیں کیسے بولنا اس لیے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کروں، میں علی کو شامل کر رہا ہوں، میں فاطمہ کو شامل کر رہا ہوں، میں حسن کو شامل کر رہا ہوں، میں حسین کو شامل کر رہا ہوں۔ حسین جنت کا بادشاہ، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل کی تختی درخت اگتے، حسین راگ رسول لکھ لے، حسین زینب دی اقتدار ہے، حسین بھائی حسن کا پیار ہے، حسین حیدر دل کا ٹکڑے، حسین زہرا کا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، نخانہ بدلے، مدن بدلے، حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین واجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا کا، حسین لیتوں نراز اندر نبی کے سجدے کو طول لکھ لے۔ حسین لڑا سمر دے نالے، حسین لڑا سمر دے نالے، میمنیاں حسین لڑا سمر دے نالے، تو بھی من حسین جس دا عمر دے نالے، حسین لڑا سمر دے نالے، حسین جس دا عمر دے نالے، حسین ظالم تو کر نہیں سکتا، احترام کر کے قبول لکھ لے، لیکن کی زندگی کا رونا چھڑ دے علی کا سارا گھرانا پانا۔ ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، مکرم، سر بلند، مکرم، سر بلند، تکبیر۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ میری محبت قول مصطفیٰ سے شروع ہے۔ اچانک سے بھی پرسوں کرتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، سامنے جب دیکھا تو پیارے آقا نے حسن حسین کھیل رہے، حسن حسین کھیل رہے اور خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ پیارے آقا ہنسے اور جا کر اپنے ہاتھوں میں اٹھائے۔ پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں،
سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، خاتون جنت کا گھر۔ میں بھی تازہ درمان سکھاتے ہوئے میں دو سکتا تو بڑے مشکل ان کو سپیڈ بریک کرا تھا۔ اصل ایک دور بڑا بدل گیا، دور بڑا بدل گیا، میری چاہتی ہے مجھے بہت زیادہ دور بڑا بدل گیا۔ کبھی یہ مولوی ان سر اور مولوی دیکھ رہے بہت عجیب طرح کسی دور مولویوں نے آدمی تشکیل ہوئی تھی۔ کیا میرے میں تم کچھ پڑھنا جب کہ نہیں جو ہے عجیب ہی معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کہہ رہے ہیں فجر پڑھ کے جاتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان، آپ پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا تھا، خاتون جنت کا تھا، اور یہ کوئی عالیشان گھر نہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، چھت، کھجور کی چٹائی، جنت کی ملکہ تھا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، عالیہ فاطمہ، مردیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیا فاطمہ، عزت منتظر فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، ایام کے ماتھے کا تاج زہرا، ایام کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے کی جنت پہ آج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا میرا ہے تجھ سے جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ تیر سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شفیع شفر دکھم کی زہرا، نبی گھر سے جب کی زہرا، مقام تیرے تو کون سمجھے سنی ہی تیرے کم کی زہرا، پردے کی آنکھیں کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب سجدہ کرم دکھا کر رات گلدی رب زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، جہاں دادا حصول زہرا، حسن حسین خدا لالا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوج آئے علی پلی، نبی کی گود میں پلی وہ زوج علی بلی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس کے رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور آئے، وہ دونوں ان کے نور آئے، حضرت حسن حسین جنہیں امام کی قبلتین کہتے اپنی پھول ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا گھر، پیارے آقا گلی سے گزرے، رونے کی آواز ایک بچے کی، پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، اس تک یہ اندر تشریف لے کے دیکھا حضرت حسین کو پورے نہیں، سیدہ فاطمہ کو کام کر رہی ہے، تو قمیص کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بنتا ہے،
اس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے. پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور بطن کھولا, نشان بن چکا تھا. اس نشان پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا. تو بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر, جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل ٹوٹتا ہے. میری محبت دود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. صحابی رسول مصطفیٰ پوچھنے کے لیے آئے, پیارے آقا نے نماز دستک دی. آقا واحد تشریف لائے. جاڑے کا موسم, سردی کا موسم, پیارے آقا نے اپنے اوپر کملی اوڑھ رکھی ہے. اسے آگے آ کے کہتی یا رسول اللہ مسلم بھول گیا, آپ بڑے موٹے دکھائی دے رہے. میں چادر اتار, چادر اس نے اتاری, دیکھا پیارے آقا داہنی پکڑ میں حسن ہے, بائیں پکڑ میں حسین. پیارے آقا نے پھر حسن کا سر لیا, اسے سونگا. حسین کا سر لیا, اسے سونگا. یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن حسین کو سونگتا. میری محبت دود مصطفیٰ سے ہے. میری محبت حضرت حسین کے بچپن سے ہے, کون سے ہے, پیدائش سے ہے. پیارے آقا اپنی زبان چساتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا کے عزت فرمانے پر جب حضرت ابوبکر ممبر پہ جو افسوس ہوئے, صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر خطبہ شروع کیجیے. حضرت ابوبکر خاموش, خطبہ شروع کیجیے, خاموش. اس کے بعد آپ خطبہ شروع کرتا ہوں. حسن حسین کہاں ہے؟ جملہ آگے بھیجا نہ سنا. علماء کرام سے پوچھیے گا میرے بہن بھائی تشریف فرما ہے, سر سے لے کر پیٹ تک حضرت حسن حضور کی تصویر. پیٹ تک حضرت حسن حضور کی تصویر تھے. پیٹ سے پاؤں تک حضرت حسین حضور کی تصویر تھی. ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے, صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا حضور کی تصویر کو, ہم حسن و حسین کو سامنے بناتے ہیں. بڑی توجہ رکھنا, ہم حسن و حسین کو سامنے بٹھا لیتے, تصویر دیکھ لیتے حضور کی. آپ نے بھی اپنے پیاروں کی تصویریں رکھی بھی ہوں گی گھروں میں جو دنیا سے گزر گئے, دیکھا کرتے ہوں گے, گھر میں ہوں گی, کہیں صندوق میں ہوں گی, کہیں الماری میں رکھی بھی ہوں گی. کبھی یاد آتی ہے اٹھا کے دیکھ لیتے. سنی یہ تصویر کہاں دیکھتے تصویر کہاں دیکھے تو پھر سنیے گا, میں یہ تصویر کہاں دیکھتا ہوں, مجھے رب یہ تصویر کہاں دکھاتے ہیں. حضرت ابوبکر جا رہے ہیں, سامنے سے حسن آ گئے, حسین آ گئے, کندھے پہ بٹھا لیا. صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیا؟ ابوبکر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یوں ہی دیکھا ہے, مجھے ایسے ہی کرنا ہے, میں نے کندھے پہ بٹھانا ہے. دیوبند کے اس بیٹے کو تصویر نظر آ گئی حضور کی, ابوبکر کے کندھے پہ. یہی وجہ تھی جب ابوبکر کو کہا کہ خطبہ شروع کیجیے, وہ کہتے ہیں ٹھہرو, حسن حسین کا, حسن حسین کو لایا, اپنے ممبر کی دائیں میں پانی جا کر بٹھایا شہزادے کو, اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے حضرت ابوبکر آقا دنیا سے رخصت ہو گئے, میں پڑھوں گا, آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو شہزادہ کو دیکھنا. گلے امامت نبی کا پردہ نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, بٹائے ممبر, حسن سجدہ. کون حسین, کون حسین, وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ و سجدے میں ہے. آج وہ رمز, آج
سنائے سجدے ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پہ کھڑا ہے. کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدم سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت میں سلام سر پہ باطل آ چکا اور تو سجدے میں. شان عبادت میں سلام سر پہ باطل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بات قدر سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں. لیکن سنیے ظالم مجھ سے کبھی یقین ہے چھٹی ہوتی ہوگا سنتے بھی رہتے ہیں تاریخ کا واقعہ ہے. ہم شہادت پر افسوس مبارک سارے تکبیر نعرہ ختم نبوت ہم شہادت پر ہم شہادت پر مبارکباد دیتے ہیں. جو دیکھنا بھی ہوگا ہم شہادت پر مبارکباد دیتے ہیں. یہ کوئی افسوس والی بات نہیں. دکھ والی بات نہیں. یہ دکھ والی بات نہیں. آپ دعایں مانگتے ہیں شہادت نماز پڑھتے سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ان کا راستہ دکھا دیں. کیا ہوا انعام. وہ انعام کن پہ ہوا من النبیین انعام ہوا نبیوں پر صدیقین پر جس پہ انعام ہوگا مگر بڑا افسوس. اچھا دیکھ بندے اس بات میں ہر ایک میں ذکر کو چاہتا کار انعام ہوا نبیوں پر مگر بڑا افسوس ہے. انعام ہوا صدیقین پہ بڑا افسوس ہے. انعام ہوا شہیدہ پہ بڑا دکھ ہے. ایسی عجیب شہادت اعزاز کی بات ہے. اور میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ آپ کے حوالے کروں. یہ مجھے نظر آتا ہے کہ سر جدا ہے, دھڑ جدا ہے, ٹانگیں جدا ہیں, سینہ چاک ہے, بازو علیحدہ ہے, لاشا تڑپ رہا ہے, بڑی تکلیف ہے. یہ میری آنکھ دیکھتی ہے, آپ کی آنکھ دیکھتی ہے. یہ مجھے نظر آتا ہے, آپ کا خیال ہے, میرا خیال ہے. لیکن سنیے, میرا ایمان ہے آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میری نگاہ دیکھتی ہے کہ لاشا تڑپ رہا ہے, بڑی تکلیف ہے. حضور کہتے ہیں, فرماتے ہیں, پیارے آقا کا فرمان ہے, شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کانٹا چبھنے کی ہوتی.
تسی سبحان اللہ کہتے تے میں کوئی گل کردا کنی کو ملتا کرا پیارے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کانٹا. اچھا یہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بیٹھے ہو پیارا سر یہ تکلیف بس یہ آپ کو بات خاطر سے برکت میرے جان چھوڑ پائے. شہید پیارے آقا فرماتے ہیں شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ کہتی ہے بہت سمجھا چکی سہیلیوں کو کہ وہ کتنا سونا ہے یوسف. بہت سمجھایا انہیں کتنی خوبصورت رخسار ہے اس کے, کیسی پیاری زلفیں ہیں اس کی, کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی, کیسی چال ہے, کیا رفتار ہے, کیا گفتار ہے, کیا چال ہے, کیا ڈال ہے. بہت سمجھایا انہیں سمجھ نہیں آئی. اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی. خوشی بننے کے لیے میری تکلیف بالکل نہیں ہوتی. یہ والا جملہ تو بالکل بھی نہیں. ذوق والا. اور کسی صوفی مزاج بندے کے ذہن میں معلوم یہ بھی بات نہ آ جائے کہ کیا اس کی بات کرنے لگا میں قرآن سنانے لگا. قرآن سنانے لگا لیکن انداز میرا اپنا ہے. بڑی بہت سمجھا چکی ہے وہ کیسا ہے یوسف, لیکن یہ نہیں مانی. آپ بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. سہیلیوں کو بٹھا دیا لائن میں, ہاتھوں میں دے دیے پھل اور پکڑا دی چھریاں. کہا بھی کاٹنا بھی نہیں. کاٹنا تب ہے جب میں کہوں گی 1 2 3. ادھر بلایا یوسف کو, آ جا ادھر بیٹا کاٹا. قرآن مجھے بتاتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ. ہاتھ بھی کٹے اور ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی خراش آئی ہو, کوئی ہلکی سی لائن لگی ہو کہ مولوی نے زیادہ ترجمہ خود کر لیا ہو. نہیں, قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا کٹ گئی. ذوق والا توجہ, انگلیاں کٹ گئی, پورے کٹ گئے. اچھا کٹنے کے بعد اگر تو ہوتی انہیں تکلیف, قرآن بہت اچھا کرتا وہ کہتے ہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, قرآن اسے نقل کرتا. کٹنے کے بعد جو انہوں نے کہا قرآن نے اسے بعد میں نقل کیا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کٹنے کے بعد کہتی ہیں اوے اتنا سونا. کے بعد اتنا خوبصورت, اتنا پیارا, اتنا خوبصورت کیوں کٹنے کا پتہ نہ چلا؟ اس لیے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا. انہوں نے یوسف کو دیکھا. میں حدیث میں بتا رہا ہوں انہوں نے یوسف کو دیکھا. یوسف نے تو نہیں کو نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے. اسی لیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم, انتہائی فرشتہ. اسی بورڈ بھی لائے اسی اپنے آپ نے ساڈا جسم ساڈی مرضی ان تک یہ انہوں نے یوسف کو دیکھا, یوسف نے تو انہیں دیکھا. پھر کیا حشر ہوتا اگر یہ یوسف کو دیکھتی, یوسف انہیں دیکھتے. ہائے, انہیں صرف یوسف کو دیکھا تو کٹنے کا پتہ نہ چلا.
ارے شہید کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے حسین نے زندگیوں کو جو انعام سب سے بعد میں ملے گا شہید کو وہ سب سے پہلے ملتا ہے. میں کیوں نہ مبارک دوں حسین کو؟ دل پر میں حسین ہے، غم آسکا میں حسین ہے، سب بر زمین میں حسین ہے، سر آسمان میں حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں زمین کے کسی آدمی کے خمیل کے وہاں آنکھیں بنے یاد ہو وہاں کون حسین؟ حسین ہی کا دل نشی کہانی، حسین دستور حق کمانی، حسین عباس کا سلام، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اکثر کی بے زبانی، حسین حسین زہرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاچ اکبر، حسین پورا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یمتا کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فراغ کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھرے ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا تو کیا حسین؟ مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا سنا سنا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. حسین وہ ہے جس کا نسب بھی آزاد، حسین وہ ہے جس کا حسب بھی آزاد. ملے گی جنت بھی ایک کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے سنتے نہ ہوں گے میں منع کر رہا اس سے. اگر بناتے حسین منی حسین منی وأنا من حسین، حسین مجھ سے. حسین منی وأنا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا دیتے ہو؟ مجھ سے آپ کا بیٹا. اپنے نواسے کے بارے میں کیا دیتے ہو؟ مجھ سے آپ کی بیٹی کا بیٹا. اپنے پوتے کے بارے میں کیا دیتے ہو؟ یہ مجھ سے آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے. لیکن جب پوتے یا نواسے کو سامنے رکھے تو میں اس سے شہر ہوگی میں اپنے کسی کو کم ہوئے نا، کسی بڑے نہ، کسی افسر نہ کم ہوئے کہ ووٹ ٹوٹ جائے، اپنے ایم پی اے کو، ایم ایل اے کو، چیئرمین کو
نمبردار کو فلاں دفتر سے میرا کم ہے تیری سفارش ہے کہ وہ MLA MBA اپنا وزٹنگ کارڈ چکے گا وہ پیچھے لکھے گا اے جڑا بندہ آ رہے ہیں نا انہوں نے سمجھی کہ میں اسی سے سارے بیٹھے بول گی میں کرا میں سمجھی جی میں آپ آیا میں سمجھی ادھر لوگ سلوک کری کہ میں آپ وہاں سے کچھ کرنا ہے حسین منی کہانا میں حسین منو دینے لگتے ہیں حضور فرماتے ہیں امتیو حسین ہے میں ادھر بچوں ہاں یہ میرے بچوں ہے انہوں انہیں سمجھو جی میں آیا کہ وہ جڑا حسین کے مقابلے چاہے میں کیوں دنا لوں سکتا میرے جنت پیے کا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے جانا چاہوں گا آخر دعوانا الحمدللہ